کچھ اور کویسچنز ہیں. ایک بھائی نے پوچھا کہ ہمارے یہاں یورپ میں کچھ لوگ غیر قانونی طور پر آتے ہیں اور راستہ بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے، جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے. اگر وہ راستے میں اس طرح انلیگل آتے ہوئے مر جائیں تو کیا یہ خودکشی کہلائے گی کہ نہیں؟ اور بھی کویسچن ہیں ان کے، لیکن سیریل وائز لے لیتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب ایسا سفر ہو کہ جو غیر قانونی بھی ہو اور اس میں یہ گمان ہو، جیسے سمندروں کے سفر کرتے ہیں، خطرناک جنگلوں میں سفر کرنا پڑ جاتا ہے، یا یہ گمان ہو کہ اگر پولیس دیکھ لے گی یا وہاں کی فوج وغیرہ دیکھ لے گی تو شوٹ کر دے گی، تو ایسا سفر اختیار کرنا، چاہے وہ اپنے کاروبار کے لیے یا اپنی جاب وغیرہ کے حصول کے لیے ہو، حرام اور گناہ کبیرہ کہلائے گا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو. تو اس طرح اللیگل سفر کرنا بالکل غلط ہوگا. اگر کوئی اس دوران مر جائے گا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو خودکشی پر ہی پیش کیا ہے اور اس کے لیے آخرت میں دردناک انجام ہو سکتا ہے. دوسرا نے پوچھا کہ کچھ ایسے ہی نوجوان ہوتے ہیں جو جانے سے پہلے اپنے پیروں کے پاس پہنچتے ہیں، ان سے وظیفے لیتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں. ایسے پیروں اور کا کیا حکم ہے کہ جو اس طرح دے دیتے ہیں؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ جب کوئی نوجوان ان کے پاس جائے گا تو یہ تو کہے گا نہیں کہ حضور میں غیر قانونی جانا چاہتا ہوں، میرا کام ہو جائے آپ دے دیں. یہ کہتے ہوں گے کہ جی میں نے جاب کرنی ہے، بس یہ دعا کریں کہ میں وہاں خیریت سے پہنچ جاؤں، میرا ویزا وغیرہ لگ جائے. اس طرح لے لیتے ہوں گے. ہمارا یہ حسن زن ہے، تو اس لیے ان کی بزرگوں کی کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن فرض کر لیں کہ اگر ایک نوجوان کسی دینی معظم ہستی کو یہ بات بتا دیتا ہے کہ میں غیر قانونی جا رہا ہوں اور وہاں پروٹیکشن کے لیے کہ میں صحیح پہنچ جاؤں کوئی تعویذ وغیرہ دے دیں، تو ان کو ہرگز نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ برائی میں تعاون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اچھائی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں باہم ایک دوسرے سے تعاون کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو، لہذا یہ خلاف شرع ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو بعض نوجوان سیاسی پناہ کی درخواست دائر کر دیتے ہیں کہ ہم اس طرح آئیں، ہمارے وہاں جان کا خطرہ ہے ہمیں، یعنی جھوٹ بول کر. تو پھر وہاں پہ وہ کیمپس وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں، وہاں کھانا کھاتے ہیں اور رہائش بھی حاصل کرتے ہیں، پھر جھوٹے کاغذات بنا کر انٹر ہو جاتے ہیں اور وہاں جاب وغیرہ کرتے ہیں. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ یہ سب دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، اور جتنا وہاں کھاتے رہیں گے یہ دوسروں کا چونکہ حق مارنا ہے وہ بھی حرام ہوگا اور ناجائز ہوگا. ایک انہوں نے کہا کہ پھر وہ کرنے کے بعد پہنچ جاتے ہیں اور جاب وغیرہ کرتے ہیں، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، جھوٹے کاغذات پر جاب حاصل کرنا یقینی سی بات ہے دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور یہ عمل گناہ ہے. لیکن اگر جاب حاصل کرنے کے بعد جو کام وہاں کرنا ہے وہ کام پورا 100% دیانتداری کے ساتھ کرتا ہے اور اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اگر اس کا کچھ تجربہ مانگا ہے تو وہ ایکسپیرینس بھی اس کے پاس ہو، تو بہرحال اس کی سیلری جائز ہوگی، کیونکہ وہ کام کی اجرت ہے. وہ مطلب جو پہلے جھوٹ بولا یا غلط قسم کے ڈاکومنٹس بنائے، ان کی حرمت اس عمل میں سرائیت نہیں کرے گی، لیکن بہرحال اس کی جرت وہی کرے گا جو آخرت سے بے خوف ہوگا. آخری بات انہوں نے پوچھی کہ مجھے یہاں کی زبان آتی ہے، تو بعض لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جھوٹے کاغذات وغیرہ بنانے میں اور دیگر چیزوں میں ہماری مدد کر دو، تو میں کروں یا نہ کروں؟ تو یہ میں ابھی آپ کو آیت سنا چکا ہوں، ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے. ذہن میں خراب اور برے قسم کے خیالات آتے ہیں تو ہم اسے کیسے دور کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے اگر مثلا آپ پاک ہونا چاہتے ہیں، گندے پانی کے اندر آپ کھڑے ہوئے ہیں، پاک ہونا چاہتے ہیں، سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہوگا آپ گندے پانی سے باہر نکلیں. وہیں پہ اپنے اوپر پانی بہاتے رہیں گے، لازم بات ہے وہ ناپاک پانی سے مل کے دوبارہ آپ تک پہنچے گا. تو ہر بری چیز کے سبب کو دیکھیں. سبب کیا ہے؟ کہ آپ کی صحبت گندی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں کہ جن کی باتوں سے آپ کا ذہن گندا ہوتا ہے، یا آپ از خود بد نگاہی کے عادی ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ ایسی ہی کلپس وغیرہ دیکھتے ہیں، ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس سے ذہن گندا ہوتا رہتا ہے، یا پھر مطلب آپ کو ایسے لٹریچر پڑھتے ہیں، کوئی ایسی چیز سنتے ہیں، خراب قسم کی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کو سننے کے بعد بہت ہی گندگی ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ محارم کے بارے میں، اپنی سگی والدہ، سگی بہن، سگی بیٹی اور بہو اور کزنز سسٹرز کے بارے میں خراب قسم کے خیالات نوجوانوں نے اپنی چیزیں ظاہر کی ہیں. تو سب سے پہلے سد باب کریں، اچھی دوستی رکھیں، اس قسم کی جو خرافات ہیں ان کو دیکھنا چھوڑ دیں. پہلا اصول یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک برتن کے اندر اگر گندا پانی ہو، اس گندے پانی کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں پاک پانی ڈالیں، اور ڈالتے جائیں تو ایک طرف سے گندا پانی گرنا شروع ہوگا. اتنا ڈالیں کہ گندا سارا نکل جائے اور سب کا سب پاک پانی رہ جائے. تو بس ذہن کے اندر جب گندگی آ جاتی ہے اس کو نکالنے کے لیے پاکیزہ چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں. آپ اچھی سپیچز سنیے علماء کی، اچھے مثبت اصلاحی بیانات سنیں، اس کے علاوہ علوم دینیہ سیکھیں، اچھی صحبت میں رہیں، اچھی خوش الہان نعت خوانوں کی نعتیں گھر میں آپ سنا کریں. اور اپنے گھر میں بھی جیسے آپ اگر بہن ہیں کوئی کام کاج کر رہی ہیں، گھر میں نعت شریف لگا لیں،
اور آپ سنتی بھی جائیں، گھر کے کام بھی کرتی رہیں۔ قرآن کے بارے میں تو میں منع کروں گا، ایسا نہیں کیجیے گا، لیکن نعت شریف آپ لگا سکتی ہیں اور اس کو سنتی رہیں اور کام بھی کرتی رہیں۔ اس طریقے سے آپ کے ذہن میں پاکیزہ چیزیں گونجتی رہیں گی، پاکیزگی زیادہ آ جائے گی اور گندگی باہر نکل جائے گی۔ پھر ایک معاملہ یہ ہوتا ہے جب اس طرح آپ کر لیں کچھ عرصہ، پھر اگر پھر بھی کبھی خراب خیال آئے تو سزا کا سلسلہ اپنے لیے جاری اور ساری رکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی خراب قسم کا خیال آیا، 12 مرتبہ درود پاک، زیادہ نہیں 12 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی آپ پڑھ لیں 12 بار۔ پھر خراب خیال آیا، پھر 12 بار پڑھ لیں۔ چند بار آپ کریں تو شیطان اور نفس آپس میں مشورہ کر کے کہیں گے بھائی اس کو گندا خیال ڈالنا خطرناک ہے، یہ تو ہر گندے خیال کے اوپر درود پاک پڑھ رہا ہے، اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، گناہ بخشے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، تو یہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ سنجیدگی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کسی نے لکھ کر اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دیں، اب بیوی کہتی ہے جی میں اپنے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہوں، اور وہ آ بھی گئیں اور پھر ساتھ رہنے لگے، 2 بچے بھی ہو گئے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے 60 مساکین کو بطور کفارہ کھانا کھلا دیا تھا۔ تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جس طرح زبان سے طلاق دی جاتی ہے، لکھ کر بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ الکتاب کل خطاب، کہ لکھنا بیان کرنے کے ہی مثل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ زبان سے بھی فرمائی ہے اور خطوط کے ذریعے بھی فرمائی ہے۔ جس نے زبان سے سن کر آپ کا کلمہ پڑھا تو وہ بھی مسلمان کہلایا، جس نے خط پڑھ کر کیا وہ بھی مسلمان کہلایا۔ گویا کہ قول اور تحریر ایک ہی حکم میں ہوتے ہیں، لہذا 3 طلاقیں واقع ہو گئیں۔ اب بیوی آنا چاہتی تھی، کسی جاہل سے مسئلہ معلوم کر لیا ہوگا اور اس نے بتایا ہوگا کہ جی طلاقیں ختم کرنا چاہیں تو 60 مساکین کو کھانا کھلا دیں، حالانکہ پورا قرآن اٹھا لیں، حدیث کے لاکھوں حدیثوں کے مجموعے اٹھا لیں، اکابرین اسلام کے صحابہ کرام کے اقوال اٹھا لیں، ایک بھی آپ کو چیز ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں کسی نے یہ کہا ہو کہ 3 طلاقیں یا طلاق، ایک بھی طلاق 60 مساکین کو کھانا کھلانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کس جاہل سے معلوم کرتے ہیں، یہ معلوم نہیں ہے۔ جب ہم دنیاوی کوئی کام کرنے لگتے ہیں، شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، بزنس میں پیسہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے، کہیں شفٹنگ کرنی ہوتی ہے، مکان خریدنا ہوتا ہے، 50 آدمیوں سے مشورہ کرتے ہیں اور وہ بھی ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ترین لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس طرح کی اپنی خواہشات پوری کرنے کی باری آتی ہے تو ان لوگوں سے ہم رجوع کرتے ہیں جو سب سے ضعیف اور کمزور ترین ہوتے ہیں، بس فتویٰ ہماری مرضی کے مطابق دے دیں، باقی دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو ایسے ہی کسی حافظ صاحب سے، کسی عام داڑھی والے سے مسئلہ معلوم کر لیتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ 60 مساکین کو کھانا کھلا دیں، حالانکہ 60 مساکین چاہے کیا آپ 60 لاکھ مساکین کو کھانا کھلا دیں، ایک بھی طلاق کم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ زوجہ آ گئی اور 2 بچے بھی ہو گئے۔ یاد رکھیں 3 طلاق کے بعد جب تک عورت پہلے شوہر کی عدت گزار کر دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے، پھر ان میں جسمانی تعلق قائم ہو، پھر اس شخص کا انتقال ہو جائے یا یہ اپنی مرضی سے زوجہ کو طلاق دے، پھر یہ اس کی عدت گزاریں، اس سے پہلے یہ پہلے والے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی ہیں، آئیں گی تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ سخت ناجائز ہوگا اور گناہ ہوگا، اس لیے کہ وہ دونوں اجنبی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق کی لمٹ مقرر کر دی ہے، اس کے بعد کوئی ذریعہ ان کا ساتھ رہنے کا نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا سمجھ لیجئے جیسے کوئی ایک روڈ پہ چلتا ہوا ایک مرد عورت ایک گھر میں رہنے لگ جائیں بغیر نکاح کے، تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ ساتھ رہنے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی، جسمانی تعلق اور پھر پیدا ہونے والے بچوں کا شرعی حکم کیا ہوگا۔ میرے خیال میں سننے والے بچے نہیں ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے اور اس قسم کے قدم اٹھاتے ہوئے ذرہ برابر ہم نہیں ڈرتے ہیں، نہ اللہ کے عذاب سے، نہ وہ رشتہ دار ڈرتے ہیں کہ جو اس قسم کے مناظر کو دیکھنے کے باوجود ان سے تعلق قائم کر کے رکھتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ تم یہ گناہ کرتے رہو گھر میں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حالانکہ جب کوئی اعلانیہ اس طرح کا گناہ کر رہا ہو تو تمام رشتہ داروں پر جن کو معلوم ہے کہ یہ ایسا کر رہے ہیں ان سب پر واجب ہے کہ ان سے دور ہٹ جائیں، ان سے قطع تعلق کر لیں تاکہ گناہوں کا یہ گندا سلسلہ ختم ہو۔ ابھی جب میدان معاشرہ جب ان کے بچے بڑے ہوں گے تو وہ بچے ہی کام کر جائیں گے، وہ تو جب بچوں کو پتہ چلے گا کہ والدین نے ایسا کیا تو ضروری نہیں ہے کہ اگر والدین نے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کیا تو بچے بھی اس نفسانی خواہش کی پیروی کریں۔ بعض اوقات بچے متقی نکل آتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ شریعت کو اہمیت دیتے ہیں، وہ اپنے والدین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے مرضی کا فتویٰ حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو معمولی سمجھ کے چھوڑتے نہیں ہیں۔ انہیں پھر نفرت ہو جاتی ہے ایسے ماں باپ سے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 10 برس 20 برس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور شدید گناہوں کے ساتھ گزارے ہیں، تو ماں باپ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا انہوں نے کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور ہم بھی اس گناہ کی پیداوار ہیں، لہٰذا ہم آپ سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، جب نکاح ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی دولہا سے جب قاضی صاحب نے کہا ہو کہ بیٹا میں یہ لفظ کہوں گا آپ کو جواب میں کہنا ہے قبول ہے، تو اس دولہا نے کہا ہوگا کیوں میں کہوں، پہلے مجھے مسئلہ سمجھاؤ اس کے بعد کروں گا،
کیونکہ اس وقت بیوی مل رہی ہوتی ہے تو شرماتے ہوئے جی جو پوچھ رہے ہیں جی قبول ہے قبول ہے قبول ہے، بالکل بچوں کی طرح چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب جدائی کا معاملہ آتا ہے تو اندر کا مفتی اعظم پاکستان باہر آ جاتا ہے. پھر ہم جیسے جو مفتی ہیں انہیں بھی کہتے ہیں یار آج کے مولوی کیا جانتے ہیں جی. ایک بہن نے ہمیں کال کی کہ جی میرے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، کیا حکم ہوگا؟ میں نے بتایا جی آپ جدا ہو جائیں گے. بس میں نے تو سورہ طلاق میں ایسا پڑھا ہے. واہ واہ بہن، ہم 20-22 سال سے قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہیں، تو آپ ہمیں شاید یہ کہنا چاہتی ہے کہ مفتی صاحب جس چیز کی طرف 22 سال تک آپ کی توجہ نہیں ہوئی، مجھے ایک مسئلہ پیش آیا اور میں نے قرآن کھول کے اس راز کو پا لیا جو آپ نہ پا سکے، تو آپ اپنی اصلاح کر لیں. تو وہ ہمیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے بہن سے عرض کیا کہ پھر ایسا کریں جب آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ ماشاءاللہ سورہ طلاق پڑھ کے آپ خود مسئلے سمجھ سکتی ہیں، تو ہم جیسے طلباء کو چھوڑ ہی دیجئے. ہم طالب علم لوگ ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت صاحب علم ہیں، آپ خود ہی قرآن سے نکال لیجئے. پھر نہیں مفتی صاحب نہیں میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی. تو بھائی بہن، جب آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو دین کی اونچ نیچ نہیں معلوم، تو اس فیلڈ کے آدمی سے مشورہ کریں نا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا آپ کوئی بیماری، آپ نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یوں ہوا ہوگا، آپ یہ دوا نہ دیں، اس کو چھوڑ دیں، وہ دوا لکھیں، یہ بہتر ہوگا. میں نے تو میڈیکل کی فلاں کتاب میں ایسا پڑھا ہے، آپ ایسا کہہ رہے ہیں. کوئی ڈاکٹر کو چیلنج کرتا ہے کبھی بھی نہیں کرتا ہے. تو جی ڈاکٹر صاحب کر کے اور وہ آ جاتے ہیں. ایک صرف دین ایسا ہے جس میں ہر شخص جب اس کو ضرورت کا مسئلہ پیش آتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. تو اس پھنسنے سے نکلنے کے لیے، اپنی مرضی کا فتویٰ حاصل کرنے کے لیے نہ وہ دین کو دیکھتا ہے، نہ دینداری کو، نہ اپنی آخرت کو دیکھتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ کرے اگر وہ بہن اور ان کے وہ شوہر نامدار جو 2 سال سے گناہ کر رہے ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں، اور اسی قسم کے اور بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو بری موت سے بچانا چاہتے ہیں، شدید عذاب قبر سے بچانا چاہتے ہیں، میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم میں آپ نہیں جانا چاہتے، اللہ کے غضب اور ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، فوراً سے پیشتر درست فیصلہ کر لیں، ورنہ تباہی آپ کا مقدر بن سکتی ہے. کیا جائے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اور قاتل کو دنیا میں ہی سزا جاری ہو گئی تو کیا آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی؟ لیکن فقہ حنفی کے روشنی میں حدود کا اجرا یا قصاص وغیرہ جو ہے یہ صرف اس کے گناہ کا کفارہ بنتے ہیں، یہ حقیقتاً توبہ نہیں ہے. تو چنانچہ اگر اس نے اس کو قصاص میں مار دیا گیا، جیسے جان کے بدلے جان، یا کوئی عرف تلف کیا تھا، اس کا عرف تلف ہو گیا، اور اسی طرح یہ دیت وغیرہ کے مسائل جو ہوتے ہیں، اس سے گناہ کا کفارہ تو ہو گیا، لیکن ابھی توبہ کرنی ہوگی. توبہ نہیں کرے گا تو آخرت میں سزا ہو سکتی ہے. لہذا بہتر صحیح یہ ہے کہ جو قاتل ہے جب اس کو پھانسی دینے لگے تو اپنے گناہ پر توبہ کرے، پھر وہ پھانسی چڑھ جاتا ہے جیسے تو اس کے گناہ کا کفارہ بھی ہو جائے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ اگر مقبول ہوگی توبہ تو پاک و صاف پہنچے گا. ایک ہی کہتی ہیں کہ بسا اوقات جب میت کے کسی کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، دفن کے بعد سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اس کھانا کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا غنی بھی کھا سکتا ہے مالدار آدمی؟ دیکھیں ہمارے نزدیک یہ چاہے ایصال ثواب کی نیت کریں یا نہ کریں، یہ ہمارے عرف میں رائج ہے اور یہ کوئی دعوت نہیں ہے. ایک صورت بس کھانا کھلانے کی منع ہے کہ کوئی فوت ہو اور کہا جائے بھی فلاں فوت ہو گیا، آئیے اس کا کھانا کھلائیں گے. یہ میت کے کھانے کی باقاعدہ دعوت دے کر کھلانا یہ غلط ہے. اس کو ہمارے علماء نے فرمایا کہ دعوت صرف خوشی میں مشروع ہے، یعنی اس کا تصور شریعت نے دیا ہے، غمی کے اندر نہیں. اور ویسے اگر گھر میں مہمان آ رہے ہیں، اب کیا ان کو بھوکا مار دیا جائے یا وہ آ کے بیٹھ کے ان کو کہا جائے جاؤ ڈھونڈو رشتہ داروں کے گھر اور وہاں پہ جا کے کھانا کھاؤ؟ ایسا نہیں ہے. جو مہمان آتا ہے گھر میں ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے اور شریعت اس کو منع نہیں کرتی. یہ غنی بھی کھا سکتا ہے اور فقیر بھی کھا سکتا ہے. ایسے ہی کہتے ہیں کہ بسا اوقات کسی کی میت ہو جاتی ہے تو رشتہ دار بھائی بہن وغیرہ آ کر کئی دن تک اس گھر میں رکے رہتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں اس میں بھی دیکھنا یہ ہوگا، اگر گھر بڑا ہے اور جن کے گھر آئے ہیں وہ آسانی افورڈ کر سکتے ہیں، پھر تو قریب رہنا بہتر ہے. کہ وہ غم میں ہیں، ذرا قریب رشتہ دار قریب ہوتے ہیں تو غم ہلکا جلدی ہو جاتا ہے. لیکن اگر گھر میں جگہ نہیں ہے، بیچارے وہ ویسے تنگستی میں قرض لے کر ان کو مشٹنڈوں کو کھلا رہے اور 15 دن 20 دن وہاں پہ اسٹے کیا ہوا ہے، اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے. تعزیت کریں اور اپنے گھر کو واپس جائیں. ہاں اگر وسعت سامنے والے میں دیکھیں تو اس کے ہمدردی کے لیے کچھ ٹھہر سکتے ہیں، لیکن زیادہ ٹھہرنے کا شرعی کوئی تصور نہیں ہے، اس میں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور ایک انہوں نے پوچھا کہ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا کیوں منع ہے؟ اس لیے منع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، جہاں پر حرام عورتوں کا ذکر کیا گیا وہاں فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ تم 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرو. بس جب اللہ نے حکم فرما دیا تو پھر اس کے اندر ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کیوں. اگر کیوں کا مطلب یہ تھا کہ کس دلیل سے، تو یہ جواب ہو گیا. اور ویسے فقہا نے ضرور فرمایا کہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں جیسے خالہ بھانجی ہے اور پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا، ایسی 2 سگی بہنوں کو، یہ اس لیے خاص طور پہ منع ہے کہ جب یہ آپس میں سوکن بنے گی
تو ایک سوکن دوسری سوکن سے نفرت عموماً رکھتی ہے طبعی لحاظ سے، تو یہ چیز قطع رحمی کی طرف جائے گی، لے کے جائے گی، یعنی رشتے ٹوٹیں گے، اس لیے شریعت نے اس چیز کو محبوب نہیں رکھا ہے۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ ایک بہن سے نکاح ہے، پھر وہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد دوسری بہن سے نکاح کر لیا، اور یا پھر ایک بہن سے نکاح خدا نخواستہ کوئی طلاق کی صورت بن گئی، اس کے بعد دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایک ساتھ دونوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنا یا ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ یہ بھائی نے کہا کہ ان کے دوست نے ایک کمیٹی ڈالی ہے، اس کو لکی کمیٹی جیسے کہتے ہیں، اس میں تمام ممبر پیسہ جمع کرتے ہیں اور قرآن اندازی ہوتی ہے، جس کا نام نکل آتا ہے وہ سارا پیسہ لے جاتا ہے، یعنی وہ ساری کمیٹی، اور پھر آئندہ وہ نہیں بھرتا ہے، دوسرے لوگ بھرتے رہتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ سخت حرام ہے، اور اس میں جوئے کا معنی موجود ہے کہ جس نے ایک خالی کمیٹی دی اور ساروں کی کمیٹی لے کے نکل گیا اور اب وہ مسجد کچھ دے گا نہیں، تو یہ بالکل جوا ہے، اس سے بالکل اجتناب کریں۔ آپ کے اگر دوست کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو پیار محبت سے منع کریں، اپنے قریبی کسی اہل سنت کے ادارے سے کوئی دارالعلوم ہو وہاں پہ آپ چلے جائیں اور ان سے اس پر باقاعدہ ریٹن فتویٰ لے لیں، تو انشاءاللہ وہ اس میں احکام شرع لکھ کر دیں گے۔ یہ اپنے دوست کو جا کر دیں، ان کو بتائیں کہ دنیاوی تھوڑے سے پیسوں کے لالچ میں اپنے ایمان کو نہ بیچو، یہ پیسہ یہی نکل جائے گا، جو حرام طریقے سے آتا ہے وہ رکتا نہیں ہے پیسہ، وہ کینسر ہو جائے گا، کوئی بیمار ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، چوری ہو جائے گی، ڈاکہ پڑ جائے گا، یہ پیسہ ایسے ہی نکل جاتا ہے، اور آخرت کا وبال علیحدہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے لالچ پہ اندھا ہو کر جس نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو پس پش پھینکنے میں ذرہ برابر شرم و عار محسوس نہ کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بڑا سخت معاملہ فرماتا ہے، موت بھی بڑی سخت آتی ہے، عذاب قبر، میدان معاشر کی ذلت اور ناراضگی اگر قائم رہی تو جہنم میں داخلہ، تو سختی کے ساتھ ان کو منع کریں، اور اگر ناباز آئیں تو آپ بہرحال آپ کا کام پورا ہوا، آپ اس میں بالکل شرکت نہیں کیجیے گا، یہ گناہ ہوگا۔ ایک ہی بھائی نے پوچھا ہے کہ لڑکا کب شادی کے قابل ہوتا ہے اور نکمے لڑکے کی شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں عمر کے لحاظ سے تو جب 15 ایئرز کا ہو جاتا ہے لڑکا، 15 سال کا، تو ہماری شریعت اس کو ایڈلٹ کہتی ہے، یعنی بالغ قرار دیتی ہے، تو 15 سال کم از کم ہونے چاہیے، اس کے بعد ہی نکاح ہونا چاہیے، یہ عمر کے لحاظ سے ہے۔ اور شادی کب کرنی چاہیے، جس میں 3 چیزیں ضرور ملحوظ ہونی چاہیے کہ نمبر 1 وہ بیوی کے لیے نان نفقہ پرووائڈ کر سکتا ہو، اور نان نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں، ایک رہائش، دوسرا لباس، اور تیسرا کھانا پینا۔ رہائش کا یہ تصور نہیں ہے کہ الگ مکان لے کر دینا، بلکہ اگر جوائنٹ فیملی ہے وہ اپنی بیوی کو ایک روم پرووائڈ کر سکتا ہے جس میں پرائیویسی رہے، اندر سے کنڈی لگا سکے، کہیں ملنے باہر جائے تو باہر سے تالا لگا کے جا سکے، تو بس یہ کافی ہے، یہ رہائش ہے۔ اور لباس اور کھانا پینا، یہ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے لڑکا، یہ ایک چیز ہوگی۔ دوسرا یہ کہ حقوق زوجیت کی ادائیگی پر قدرت ہو اس کو، تو یہ 2 چیزیں مسٹ ہیں۔ تیسرا یہ ایج والا لے لیں آپ، اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اس کی تربیت وغیرہ ہو جائے، کیونکہ بہت ہی ایک دم چھوٹی عمر میں شادی کر دینے والا بھی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے ہاتھ میں کھلونا دے دینا، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس طرح گھر چلانا ہے، کیسے مزاج سمجھنے ہیں، کیسے کسی کے احساسات اور فیلنگز کو سمجھ کر لے کے چلنا ہے، تو لاؤبالی پن بہت زیادہ ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے اس طرح۔ لیکن اتنی تاخیر کر دینا کہ انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، جبکہ وہ نان نفقہ بھی دے سکتا ہے، حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتا ہے، تو پھر یاد رکھیں پھر گناہ کی صورت بنتی ہے، تو اس لیے یہ تمام چیزیں دیکھ لی جائیں۔ نکمے لڑکے سے مراد اگر آپ کی یہی ہے کہ نہ کماتا ہے نہ دھماتا ہے، اس کی شادی کر دیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا میڈیکلی طور پہ فٹ ہے مثال کے طور پر، لیکن نان نفقہ اپنی زوجہ کو نہیں دے سکتا ہے، تو اس کا شادی کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر یقین ہے کہ نہیں دے سکتا ہوں تو بہت بڑا گناہ ہے، بالکل نہیں، کسی کی بچی کی زندگی خراب نہ کریں۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں بولتے ہیں کماتا دھماتا ہے نہیں، اس کی شادی کر دو خود کمانے لگ جائے گا۔ اچھا، آپ اپنی بیٹی کی شادی ایسے کسی نکمے سے کر لیں گے کہ چلو ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے، بڑا نکمہ ہو سکتا ہے ہماری بیٹی کے جانے کے بعد کمانے لگ جائے؟ نہیں، اس میں تو ہم پوچھتے ہیں بتاؤ تنخواہ کتنی ہے، مکان اپنا ہے کہ نہیں، اگر ساس مری ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور نندے مری ہوئی ہیں تو نور علی نور ہے، پھر ہماری بیٹی عیش کرے گی۔ لیکن دوسرے کی بچی کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے بسا اوقات اس طرح کی تعویلات دی جاتی ہیں، اسی لیے شریعت نے منع کر دیا ہے کہ یہ نہیں کہ جی بعد میں کمانے لگ جائے گا ہم شادی کر دیتے ہیں۔ آپ اگر یہ ذہن بنائیں گے اور شادی کریں گے، بیٹا تو گناہگار ہے ہی ہے، ماں باپ بھی گناہگار ہوں گے، اس لیے اچھی طریقے سے توجہ رکھیں۔ ہاں یہ ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، اگر باپ مالدار ہے اور وہ بیٹے کا نان نفقہ یعنی اس کی زوجہ کو، بہو کو نان نفقہ بیٹے کی طرف سے دے سکتا ہے، اور وہ ذمہ داری لے لیتا ہے کہ میں بیٹے کی شادی کر رہا ہوں اور ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہم کر لیں گے، بیٹا بعد میں میرا کاروبار میں آئے گا یا ابھی پڑھ رہا ہے بعد میں جاب کرے گا، اور کوئی اس طرح اپنی بچی دے دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصل جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہے بچی کا نان نفقہ، تاکہ بچی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ تو پھر یہ ایسا جو بچہ جو اس وقت مصروف عمل ہے پڑھائی کے اندر، کسی اور کوئی مطلب بعض اوقات کورسز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جاب وغیرہ کا ارادہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
اگر اس کے والد صاحب اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ کویسچنز ہیں اور پھر انشاءاللہ کالز لیں گے۔ ایک شخص نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی اپنی سسٹر ان لا کے ساتھ یعنی سالی کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو جائے تو کیا اس کا نکاح قائم رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، پہلے اس میں یاد رکھیں کہ جو اصول اور فروع ہوتے ہیں، یعنی جیسے زوجہ کی والدہ یا زوجہ کی بیٹی جو خود اس سے ہو یا کسی دوسرے شوہر سے ہو، اگر ان کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر نکاح بریک ہو جاتا ہے۔ بلکہ فقہ حنفی اس میں بہت سختی فرماتا ہے، چنانچہ اگر کسی نے مثلا داماد نے ساس کو یا سسر نے بہو کو غلط نیت کے ساتھ بری نیت کے ساتھ چھو بھی لیا ہے شہوت کے ساتھ تو پھر اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ زنا تو بہت دور کی بات ہے، تو سالی سے زنا کرنے میں اگرچہ نکاح ٹوٹتا نہیں ہے لیکن بہرحال وہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرے نے پوچھا ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے۔ دیکھیں آج کل چونکہ اسلامی سزاؤں کا اجرا تو ختم ہو چکا ہے، تو لہٰذا اب فی الحال یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ انسان توبہ کرے، اور وہ توبہ وہ بے پرواہی کے ساتھ نہ ہو کہ جی بس کانوں کو ہاتھ لگا لیا، تھوڑی سی توبہ کی اور پھر بھول گئے، بلکہ حقیقتاً انسان کو صحیح نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور یہ شرمندگی پھر دائمی ہو۔ جب گناہ یاد آئے شرمندگی انسان صدقہ کرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ سابقہ گناہ کو یاد کر کے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، اور پھر پوری زندگی اس قسم کے گناہوں سے دور رہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہ کو بخش دے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ گناہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد، کیا دونوں کا حکم ایک ہے؟ دیکھیں سزا کے اعتبار سے حکم علیحدہ ہوتا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور اگر شادی شدہ ہو اور اسلامی سزا جاری ہو تو رجم کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ رجم کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود جب گناہ کا اقرار کر لے یا 4 گواہوں سے باقاعدہ اس کے زنا کو ثبوت ہو جائے تو پھر حاکم اسلام حکم فرماتا ہے کہ اس کو پتھر مار کر جان سے مارا جائے، اور پھر وہ شخص اس کو رجم کیا جائے گا، اور پھر یہ کہ اس رجم جو جب ہو جائے گا اس کو یہ دنیاوی سزا جاری ہوگی تو اس کے گناہ کا گویا کہ کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، لیکن اب چونکہ اسلامی سزائیں یہاں پر نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی انسان توبہ کرے اور آئندہ گناہ سے بچے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ آپ نے کہا تھا کہ گھر میں اسلامی ماحول بنائیں بچوں کے لیے، ہم نے بنایا، لیکن اس کے باوجود بچے لگاتار جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم کیا یقین کریں اس بات کا کہ ہماری تربیت کامل نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں مسئلہ تو یہ بھی ہے، مطلب ایک گھر میں ماحول جو آپ نے جس کو آپ مذہبی ماحول کہہ رہے ہیں کہ کیا واقعی وہ مذہبی ماحول ہے اور پرفیکٹ ہے، کامل ہے شرعی لحاظ سے؟ کیونکہ ہمارے ہاں مذہبی ماحول جو بھی بنا رہا ہے اکثر ایسی ہوتا ہے کہ اس نے خود تربیت حاصل نہیں کی ہوتی، بلکہ وہ چند چیزوں کو نافذ کر کے دعائیں یاد کروا دیں، کھانے کے یہ سنت آداب وغیرہ کر لیا، اس کے بعد بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو تربیت کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں تربیت نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں بنا تو لیا ماحول، ٹی وی نہیں چل رہا، فلمیں نہیں چل رہی، فلانی چیز ہو رہا، بچے آرام سے مطلب یہ کہ خرافات سے بچے ہوئے ہیں، یہ اچھا ہے پورا، لیکن کیا یہ کامل ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ تو یہ مطلب والدین کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ وہ اس کی تربیت حاصل کریں۔ لیکن بہرحال اگر آپ نے تربیت خود حاصل کی ہوئی ہے، نہیں بھی ہے، لیکن ایک اچھا ماحول بنایا اور بچے اس کو قبول نہیں کر رہے تو ذرا ان کی صحبت کو دیکھیے۔ کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی پھپھی، کوئی خالہ، کوئی ماموں، کوئی تایا، کوئی کزن جھوٹ بولتے ہوں، یا بچے اسکول جاتے ہوں اور وہاں پر جھوٹے دوست ہوں، اس پر آپ خاص طور پہ توجہ کریں۔ اگر آپ کو ایسا کوئی ذریعہ و سبب خارجی طور پہ نظر آئے جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں اور ان کی اصلاح کامل ہوتی نظر نہیں آ رہی تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمارے بچے بھی اسکول جاتے ہیں، دوسروں کے بھی جاتے ہیں، وہاں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے بچوں سے، اور ہر قسم کے گھر کا بچہ آیا ہوتا ہے، تو لازم سی بات ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ اثرات تو بچے قبول کر ہی لیتے ہیں۔ لیکن اب آپ کی یہ حکمت پر محمول ہوگا کہ کس طریقے سے آپ اس برائی کو دور کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کی شروع سے اگر ہم ذہن میں نشو و نما کریں کہ جو بچہ سچ بولے، گلاس ٹوٹ گیا، کس نے توڑا؟ بچے نے کہا میں نے، ہم منہ پہ تھپڑ مارتے کھینچ کر، یہ غلط ہے۔ اس کو آپ 50 روپے دے دیں کہ بیٹا شاباش تم نے سچ بولا نا، اس کا انعام ہے۔ تو کہے گا اچھا نقصان ہوا مجھ سے لیکن میں نے سچ بولا تو انعام ملا، وہ سچا بنے گا۔ ہم خود بعض اوقات جھوٹا بناتے ہیں بچوں کو، جو سچ بول دے، جو بہو سچ بول دے ساس اس کو نہیں چھوڑتی، اور جو مسلسل ساس کو جھوٹ بول بول کر پاگل بناتی رہے، ساس کہتی ہے نہیں بھائی یہ تو ایسی نہیں ہے، یہ ایسی ہے، تو یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ جو سچ بولے اس کی حوصلہ افزائی کریں، جو جھوٹ بولے اس کو مطلب اس کی برائی کریں اور اس کی مذمت کریں تو پھر چھوٹے گا۔ ان چیزوں پہ ذرا توجہ کریں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو کامل بنائے، محنت جاری رکھیں، لیکن اپنے ذہن میں رکھا جائے۔ یہ کہتے ہیں کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کافی عرصے سے نہیں ملتے، لیکن جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ کوئی رشتہ دار تھے، بہت عرصے بعد ملے، جب وہ مل کر گئے تو ہماری بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کیا یہ صحیح نظریہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنا برا ہوتا ہے؟ دیکھیں بالکل غلط خیال ہے۔
ہمارے مذہب اسلام میں کسی بھی شے میں از خود نحوست کا کوئی تصور نہیں. از خود کا مطلب کیا ہے کہ جیسے یہ گلاس پڑا ہوا ہے میرے لیے منحوس ہے کہ نہیں، تو یہ میں کہوں شاید ہے، یہ نہیں، اس طرح یہ از خود نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے آپ کو نقصان پہنچے، اس کو آپ نحوست کا نام دے دیں، کہ جیسے کپ ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کا ہاتھ لگا، آپ کا ہاتھ کٹ گیا، آپ نے کہا بڑی نحوست ہے اس کپ کی، جب پکڑتا ہوں ہاتھ کٹ جاتا ہے. تو یہ اب فی نفسی ایسا نہیں کہ کپ کو منحوست، وہ تو اس کا جو ٹکڑا کٹا ہوا تھا اس کی وجہ سے ہاتھ کٹا، اس کو آپ نے نحوست کا نام دے دیا، چل جائے گا. ایسی ایک آدمی جو آپ کو مسلسل تنگ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے اور وہ شرری قسم کا ہے، تو آپ نے کہا بڑا منحوس آدمی ہے، جب بھی یہ آتا ہے ہمیں تنگ کرتا ہے. تو اب آپ اس شخص کو نہیں کہہ رہے کہ از خود اس میں کوئی نحوست ہے، بلکہ اس کے عمل کو، برے عمل کو کہہ رہے ہیں. اس کی گنجائش تو نکل سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بیچارہ وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہا، کچھ نہیں، گھر پہ آ کے بیٹھ کے گیا اور آپ نے کہا اور گلاس ٹوٹ گیا، آپ نے کہا بڑا منحوس تھا، دیکھو آیا گلاس ٹوٹ گیا. اس طرح کی نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ کنیکشن ہم ملاتے ہیں آپس میں خود، بلکہ شیطان ملواتا ہے. بلکہ جو شیطان کے تابع ہوتے ہیں انسان، وہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ دیکھو یہ گیا ہے نا تو ایسا ہو گیا. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار ہم میں شاید کوئی نحوست پیدا ہوئی ہے، پہلے تو گلاس نہیں ٹوٹا لیکن ابھی گلاس ٹوٹ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم میں کوئی نحوست پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے گلاس ٹوٹا ہے. منحوس وہی ہوگا، ہم نہیں ہوں گے، کوئی گھر کا فرد نہیں ہوگا. یہ کیا بات ہے؟ یہ کنیکشن آپ ملا رہے ہیں. اب اگر بہن کا ایکسیڈنٹ ہوا، میں کہتا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا، آپ تھے سب گھر والے ایسے، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو یہ کوئی مطلب یہ کہ جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو، شریعت بلکہ اس کا انکار کرتی ہو، خواہ اس میں کنیکشن ملا کر ایک چیز کو برا بھلا کہہ کر اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا، بلکہ دوسروں کے دل میں ڈالنا، یہ نہ تو دین کی خدمت ہے، نہ اسلام کی تعلیم کی روشنی میں کوئی نتیجے نکالنے کا ایک مثبت طریقہ ہے، بلکہ یہ گناہ گار کروا دے گا. اور جتنے لوگ اس سے بدظن ہو کے اس سے کٹنا شروع کریں گے، قطع رحمی کریں گے، ان سب کا وبال بھی ہمارے سر. بلکہ اگر ہم بھی اس قسم کی بے سروپا باتوں پر کسی سے رشتہ توڑ دیتے ہیں یا اس سے نہیں ملتے ہیں، یہ قطع رحمی کے تحت آئے گا جو حرام اور گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے، ایک ضمن میں گزارش کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات بعض بہنیں وقتی سکون اور آرام حاصل کرنے کے لیے بچوں کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہیں. وہ کیسے؟ کہ بیجا خوف اور ڈر ڈالنا کہ دیکھو سو جا ورنہ یہ اندھیرے کے اندر جن کھڑا ہوا ہے، بھوت کھڑا ہوا ہے، تجھے پکڑ لے گا. وہ بچہ ڈرتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اس کے دماغ میں بعض اوقات غلط قسم کا خوف اور ڈر بیٹھ جاتا ہے جو اس کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے. اس پہ کلام کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہی چل رہی تھی کہ میں ایک ضمن بات عرض کر رہا تھا. سوال تو یہی تھا کہ بچوں کو ڈرانے کے لیے بعض اوقات مائیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ باہر اللہ بابا کھڑا، ایسا نہ کرو. اسی کے ضمن میں اس کا جواب دے کر میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات مائیں اپنے بچوں کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہیں یا ان کے شعور میں خوف بٹھا دیتی ہیں جس سے ان کی شخصیت مجروح ہوتی ہے اور وہ ڈر اور خوف انہیں بہت سارے مقامات پر جانے اور بہت ساری چیزوں کو سوچنے سے روک دیتا ہے. اگر بچے نڈر ہوتے ہیں اور خوف محسوس نہیں کرتے ہیں تو بہت سارے کام کر سکتے ہیں، ورنہ بعض اوقات یہ خوف بیٹھ جاتا ہے ذہن کے اندر تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر پاتے. مثال کے طور پہ کبھی کہیں گے تجھے چھپکلی چھوڑ دوں گی اگر تُو نے ایسا کام کیا تو، اب وہ چھپکلی سے اور چھپکلی تجھے کاٹے گی، تیرا جسم کھا جائے گی، تو بچے ڈریں گے تو سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. اب وہ چھپکلی سے ڈرے گا اور اتنا خوف زدہ ہو جائے گا. اگر چھپکلی بالفرض گر گئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اگر تھوڑا بڑا ہو جائے تو وہ ہارٹ فیل بھی ہو جائے اور یا چیخے گا، چلائے گا، شدید خوف زدہ ہو جائے گا. یہ خوف ماں نے ڈالا ہوتا ہے. ایسی جوان ہو جانے کے باوجود بعض اوقات بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ اندھیرے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اگر لائٹ چلی جائے تو خوف سے کانپنے لگ جاتے ہیں. یہ ان کو نفسیاتی طور پر کمزور کس نے کیا ہے؟ ماں نے کیا ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بچوں کو بہادر بنانا چاہیے. اگر تھوڑا بہت اندھیرا ہو بلکہ بچوں سے کہیں کہ جا کے وہ چیز لے کر آؤ، بیٹا ڈرتے بالکل نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی سے نہ ڈرو. تو بچے میں ایک بہادری پیدا ہوگی اور اس طرح کے بیجا خوف اور ڈر جو اس کی ذہنی اور شخصی تعمیر کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس سے بچوں کو نجات ملے گی. لیکن بہنوں کو تو اپنے ڈرامے دیکھنے، ان کو تو کسی سے باتیں کرنی ہیں، تو اس لیے ان ڈراموں اور اپنی اس گفتگو کے لیے کہ خاتون آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، بچے چونکہ اس میں مداخلت بیجا کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے امور سے بچوں کو ڈرا کر کام چلایا جاتا ہے. یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ضمن ایک بات اس میں مزید ہے، وہ کسی نے اس طرح پوچھا، شامل کر لیتا ہوں کہ بعض خواتین جیسے بچہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے، گھر کے کام کاج کرنے والا اور کوئی نہیں ہوتا، تو بچے کو کوئی نشہ آور چیز چٹا دیتی ہیں، جیسے افیم وغیرہ کھلا دیتی ہیں بعض اوقات، تو بچہ گہری نیند سو جاتا ہے اور وہ آرام سے اپنے گھر کے کام کر لیتی ہیں. سوری. اور اگر ایسا نہ کریں تو پھر بچے ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں، سنبھالے کون؟ دیکھیں اس طرح کرنا شدید گناہ ہے، کیونکہ یہ افیم انتہائی خطرناک ہوتی ہے. یہ پھیپڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے اور جسمانی نقصان کا باعث بنتی ہے. اور چھوٹے سے بچے کو اس طرح کرنا
یہ شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے، اور میں اس کو اگر حرام اور گناہ کبیرہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہ آہستہ آہستہ اپنی اولاد کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک خاتون تھی، وہ اسی طرح ٹرین میں سفر کر رہی تھی اور بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا، اور ان کی عادت تھی کہ اکثر وہ افیم کھلا دیا کرتی تھی، تو بچہ وقتی طور پہ غنودگی میں چلا جاتا تھا، تو انہوں نے اس کو افیم کھلائی تو زیادہ مقدار میں کھلا دی۔ اب وہ بڑی سکون سے باتیں کر رہی ہیں، ان کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے خواتین کو، کوئی بہن برا نہ مانے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ پیٹ میں گولے اٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ باتیں بھی تو کر رہی ہیں، وہ بچوں کو افیم کھلا دی۔ اب پتہ چلا کہ یہ بچہ سوتا ہی رہ گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ نہ اٹھا کہ ماں کو تو احساس ہوتا ہے کہ دودھ کے لیے اس کو رونا چاہیے تھا، دیکھا تو وہ بچہ مرا ہوا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی مکروہ حرکتیں کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ یہ گویا کہ اپنے بچوں کو قتل کے اوپر قتل کا اقدام قتل کہہ لیں یا اس کو ہلاکت پر پیش کرنا ہے، جو قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ ایسی کوئی بھی میڈیسن اس کو کھلا دینا، یا جیسے کھانسی کے شربت ہوتے ہیں جن میں نشہ ہوتا ہے، بعض اوقات جب زیادہ بچہ کر رہا ہوتا ہے وہ شربت پلا دیں گی، تو زیادہ مقدار میں اگر پلا دیا تو وہ نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ کم مقدار کا بھی اگر آپ نے پلایا تو ان چیزوں کا عادی نہیں بنانا چاہیے، ورنہ پھر ذہن اور جسم اور طبیعت اور کیفیات انہی کی عادی ہو جائے گی، اور ایک طرح سے بچہ نشے کا عادی ہو جائے گا۔ بڑے ہو کے پھر وہ اس طرح نشے کی تکمیل کے لیے کچھ اور کام کرے گا، تو پھر اسے نہ کہیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، کیونکہ آپ نے عادی تو آپ نے بنایا، اس لیے ان چیزوں کا ذرا خیال کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاتون، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کو چاہیے تھا کہ جو مردوں کو اختیار دیے وہ عورتوں کو بھی دیتا، قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی عورت کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ میری ایسی تمام بہنیں جو زیادہ علم حاصل نہیں کرتی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کو عقل کے ترازو پہ تولنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ اکثر اسی قسم کے جملے کہہ کر دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اللہ کو چاہیے تھا کہ عورتوں کو بھی ویسا دیتا، اس کے اندر اس کو نہیں پتا تھا، وہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ خدا را ذرا اللہ کی معرفت حاصل کریں جو ہمارے گھروں میں سب سے کم ہے۔ ہم بات ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی توحید، اس کے عشق، اس کی محبت کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، اس کی قدرت کی وسعت کے بارے میں، قدرت کے مظاہر کے بارے میں۔ ذرا اسپیس کی کوئی ایک ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، یوٹیوب پہ سینکڑوں آپ کو مل جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی کائنات بنائی ہے اور کیسے اس کا نظام بے نقص نظام چل رہا ہے۔ اس رب کو نہیں پتا جس نے سارے علوم پیدا کیے ہیں، جتنے بھی سائنسدان ہیں، سیاستدان ہیں، کسی بھی شعبے میں کوئی علم حاصل کر کے اور دریافت کر رہا ہے، ترقی کرتا ہے، ایجادات کرتا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، یہ سارے علوم اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ پوری کائنات میں نظام تقسیم رزق دیکھ لیں آپ، کہاں کسی باغ میں کوئی چیز لگتی ہے، ایک پھل لگا ہوتا ہے جیسے انار ہے، اس کے دانے اللہ نے تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ 100 دانے اس کے پیٹ میں جائیں گے، 50 دانے اس کے پیٹ میں، 40 دانے اس کے پیٹ میں، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور پھل چلتا ہے، بازار میں آتا ہے، گھر میں آتا ہے، کٹتا ہے، اور ایسے ہی دانوں کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ اگر کراچی کی آبادی 3 کروڑ کی ہے، اس میں ایک آدمی فرض کریں روزانہ 1 کلو پانی استعمال کرتا ہے، تو 3 کروڑ کلو پانی تو ڈیلی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کراچی کی پورے پاکستان کی آبادی 30 کروڑ ہے، پھر دنیا کی دیکھیں کیسا انتظام فرمایا ہو میٹھے پانی کا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ حکمت نہیں پتہ تھی، ان خاتون سے پوچھ کر کرنا چاہیے تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خدا را ایسا نہ کرے۔ آپ کی معرفت چونکہ کم ہے اور اس میں بڑا قصور ہمارے سسٹم کا ہے، گھر کا سسٹم، مساجد کا سسٹم، ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا سسٹم، کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی معرفت دینے چاہیے وہ معرفت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ المیہ یہ ہے کہ ایک سطحی قسم کی چیزیں بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک، اس نے ہمیں پیدا کیا، اور باقی پھر کچھ ایسی موویز دیکھی جاتی ہیں جس میں کوئی اپنے خدا کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، اس پہ طنز کر رہا ہوتا ہے، اسے گویا کہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تو نے کیا غلطی کی، وہ چیزیں ہمارے بچے ذہنی طور پہ قبول کر لیتے ہیں، ذہن معرفت سے خالی ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ویسا ہی گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ توبہ اور تجدید ایمان، اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح ایسی خاتون کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس نے جو بھی کائنات میں نعمتیں تقسیم فرمائی ہیں وہ بڑی حکمت کے ساتھ ہیں، اگر اس حکمت کا ادراک نہ ہو سکے، اس کی حقیقت تک ہم نہ پہنچ سکے، تو اپنے عاجزی کا اعتراف کر کے زبان سے یہ نکالیں کہ جو میرا رب کرتا ہے وہ بالکل عدل اور انصاف کے ساتھ ہے، اگر اس میں کوئی نقص نظر آ رہا ہے تو میری قصور عقل ہے، میرے باطن کا نقص ہے، میرا رب بے نقص ہے، اس کا نظام بے نقص ہے۔ یہ لے لیتے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ سر کے بال جو عورتوں کے اترتے ہیں یا بہت ہی بڑے ہو جاتے ہیں، کٹوا لیتی ہیں، تو بعض اوقات یہ پھیری والے آتے ہیں گلیوں میں، ان کو یہ بال دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ بال جو ہیں یہ انسان کے جسم کا جزو ہوتا ہے اور اس کی خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں ہے، مذہب اسلام کی روح سے یہ عورتیں اپنے بال کو نہیں بیچ سکتی ہیں۔
اور یہ چونکہ اگرچہ جسم سے ہٹ گیا ہے لیکن بال عورت کے ایک ستر میں ہی داخل ہوتے ہیں، کیونکہ سر کے حکم میں ہوتے ہیں اور سر کا چھپانا واجب ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ اپنے بال کے غیر مرد کو دینا یا اس کی نگاہ پڑے یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لیے عورتوں کو کہا ہے کہ جو سر کے بال اترتے ہیں انہیں لپیٹ کر کسی ایسی جگہ ڈالیں کہ جہاں پر مردوں کی نگاہ نہ پڑے، دبا دیں، یا کم از کم ایسی جگہ کہ عام طور پہ نگاہ نہ پڑے۔ اور یہ آپ سے بال خریدتے ہیں، پھر یہ اس کو بیچ دیتے ہیں کسی اور جگہ، پھر وہاں سے یہ چائنا وغیرہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے وگ تیار ہوتی ہیں اور پھر یہ پورے ورلڈ میں پہنچتی ہیں، تو اس طریقے سے آپ کے بال بہت دور تک پتہ نہیں کس کس کے پاس پہنچیں گے۔ اس لیے بہرحال یہ خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جتنے بچے ہمیں سن رہے ہیں جن کو اولاد کہہ سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ اگر پیرنٹس ابھی حیات ہیں، اللہ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، وہ اچھی طرح اس مسئلے کو سنیں۔ بعض اوقات اولاد یہ سمجھتی ہے بھی ماں باپ زندہ ہیں، ان کی پراپرٹی میں، ان کی دولت میں ہمارا حق شامل ہو گیا۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں اولاد کا ان کے مال پر کوئی حق نہیں ہوتا، لہذا جو اولاد زندگی میں ڈیمانڈ کرتی ہے بھی میری وراثت مجھے دے دو، ابھی آپ کو کہاں سے دے دیں صاحب؟ پہلے تو آپ ثابت کریں کہ آپ کا حق مال میں شامل ہوا ہے۔ جب پیرنٹس فوت ہوتے ہیں پھر آپ حقدار بنیں گے، زندگی کے اندر سختی کے ساتھ، جبر کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک خاتون نے تو مجھے ایسی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے ایسی اولادوں پر، چلے میں وہ بات نہیں کہتا، ذہن میں تو آئی تھی لیکن شاید وہ خاتون پسند نہ کرے اور مناسب بات بھی نہیں تھی، جو اولاد کی طرف سے ماں کو کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری حالتوں پر، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے جو میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں، اپنی اولاد کو دین سکھائیں۔ دین کو خالی ایسا نہ بنا دیں جیسے دال پکانے کے بعد اس پہ بگھار لگاتے نا، تھوڑا سا بس ذائقہ بنانے کے لیے، خوشبو پیدا کرنے کے لیے، ایسا ہم نے اپنی زندگیوں میں اسلام کو داخل کیا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے قیامت تک کیا ہونے والا ہے، کس طرح کا ماحول پیدا ہوگا، کیا کیا ایجادات ہو جائیں گی، اس کے باوجود قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ماحول کیسا ہی ہو جائے آدمی مکمل دین پر چل سکتا ہے، ورنہ یہ حکم ہی نہ دیتا، کیونکہ جب ہم چل ہی نہیں سکتے پھر حکم دے گا تو یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ جیسے اندھے کو کہے کہ تم دیکھو نہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ارے بھائی وہ تو پہلی عاجز ہے، پھر اس کو حکم دینے کا کیا فائدہ تھا؟ تو اس لیے ماں باپ بعض اوقات گڑبڑ کرتے ہیں۔ بہرحال اب اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ماں باپ کو تقسیم کرنا واجب تو نہیں، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں ہم زندگی میں دے جائیں، میرا مشورہ یہ ہے سب سے پہلے آپ ایک فتویٰ لے لیں کہ آج اگر میں مر جاؤں تو میری کس اولاد کو کتنا ملے گا۔ اپنا مال، اپنی پراپرٹی، چاہے وہ دکانیں ہیں، پلاٹ ہیں، مکان ہیں، وہ سب آپ تفصیل دے دیں، اس پہ فتویٰ لے کے رکھ لیں اور بچوں کو بتا دیں کہ ہم مرے اس فتوے کے مطابق تقسیم ہوگی۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں زندگی میں دے دوں بس، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اس میں اب دو قول ہیں۔ اس میں افضل صورت یہ ہے کہ سب کو برابر دیں۔ اس صورت میں لڑکا لڑکی برابر ہوتے ہیں، دونوں سب کو، دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں تو کل مال کے 4 حصے کریں، ایک حصہ سب کو دے دیں۔ اور جو کم افضل قول ہے جس کو مفضول کہتے ہیں، اس میں اسی طرح تقسیم کریں جیسے وراثت ہوتی ہے کہ 2 حصے لڑکے کے اور 1 حصہ لڑکی کا، لہذا اگر 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں تو اس کے 6 حصے کریں گے، 2 حصے بیٹوں کو اور 1 حصہ بچیوں کو ملے گا۔ اس طریقے سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن پیرنٹس سے میری گزارش یہ ہے، آپ کی اولاد کتنی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی فرما بردار کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ تھوڑا بہت اپنے لیے علیحدہ کر کے رکھیں۔ وہ وراثت میں بعد میں بچوں کے پاس پہنچنے والا ہے، لیکن اگر آپ ٹوٹل ان کو دے کے اپنے ہاتھ کٹا لیں گے، اس کے بعد ہم نے اولاد کے بدلتے ہوئے رویوں کو دیکھا ہے اور اتنے حیرت انگیز طریقے سے دیکھا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اولاد اصل میں نہیں بدلتی، ان کو مشورے دینے والے بدل دیتے ہیں۔ اگر بیٹا ہے تو بیوی کہے گی کہ اب میں تمہارے بوڑھے ماں باپ کی بالکل کیئر نہیں کروں گی، نکلو یہاں سے اور علیحدہ چلو، ہم وہاں جا کے رہیں گے۔ اس سے پہلے وہ دوائیاں بھی لا کر کھلائے گی، ساس کو بھی سسر کو بھی، چائے بھی بنا کر دے گی وقت پر۔ اچھا میں ہر بچی کے بارے میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بدگمانی کی حاجت بھی نہیں ہے، لیکن جو ہمارا معاشرے کا مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ اب چونکہ ان کے پاس کچھ نہیں رہا، بیکار ہو گئے، چھوڑو اب نکلو، اب ان کی کون خدمت کرے۔ ایسا ہرگز مت کیجیے گا، ورنہ آپ کے ہاتھ کٹ گئے تو گئے کام سے آپ۔ ستاروں کے ذریعے مستقبل کا حال معلوم کرنا یہ باقاعدہ علم ہے، جس کو علم نجوم کہتے ہیں۔ یہ باقاعدہ علم ہے اور اس میں رزلٹ بعض اوقات بالکل پرفیکٹ بھی آتے ہیں، بالکل سے مراد اکثر حصہ اس کا پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا گیا تو بخاری کی پہلی دوسری حدیث میں ہی ہے کہ ہرقلہ جو عظیم روم تھا، روم کا بادشاہ تھا، یہ علم نجوم میں ماہر تھا اور اس نے اس علم نجوم ستاروں کی چال سے معلوم کیا کہ اس نبی کا ظہور ہو چکا ہے، اور اسی کے پائے کا پھر ایک اس کا دوست تھا، اس نے وہ تمام معاملات اس کے سامنے
نے بھی پیش کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک نبی کا ظہور ہو چکا ہے، تم بھی ذرا دیکھو، اس نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں میں نے بھی جو ذائچہ بنایا بالکل وہ نبی مبعوث فرما دیے گئے، اور واقعی ایسا ہوا۔ لیکن ہمارا مذہب بہرحال ان چیزوں کو منع کرتا ہے، مذہب اس کا انکار نہیں کرتا، اس سے استفادہ کرنے کو منع کرتا ہے کہ یہ علم نجوم کے ذریعے اپنے مستقبل کے احوال معلوم نہ کریں۔ اور یہ بہت سخت ضرورت بھی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر اس قسم کے علوم کو منع نہ کیا جاتا، اس کو حرام قرار نہ دیا جاتا، تو کفار آسانی سے کہہ دیتے کہ یہ نبی بھی علم نجوم کے ذریعے ہی مستقبل کے احوال بیان کرتے ہیں۔ جب نبی نے اس کو حرام قرار دے دیا کہ علم نجوم حرام ہے، اب سرکار اگر مستقبل کے بارے میں کوئی خبر دے رہے ہیں تو لازم بات ہے وحی الہی کی صورت ہوگی، کیونکہ نبی خود تو کوئی حرام کام نہیں کرے گا۔ اس لیے آج بھی یہ منع ہے، اگرچہ وقت گزر چکا ہے لیکن آج بھی یہ منع ہے، آپ کسی نجومی کے پاس نہیں جا سکتے۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا کہ اگر آپ اس یقین کے ساتھ کسی نجومی کے پاس جائیں کہ یہ جو بتائے گا بالکل درست ہوگا، کافر ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس نیت سے جائیں کہ چلو دیکھتے ہیں کیا بتاتا ہے، صحیح بتاتا ہے غلط بتاتا ہے، یہ آزمانے کے لیے چلے جائیں تو حرام۔ اور اگر آپ اس لیے جائیں کہ چلو میں اس کو تھوڑا شرمندہ کروں گا، کوئی غلط سلط کوشچن کر لیتا ہوں، الٹا سیدھا بتائے گا تو پھر میں شرمندہ کروں گا، فرمایا یہ بھی بالکل جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بتا دے تو آپ تو گئے تو اسے شرمندہ کرنے، اور آپ کہیں گے باپ رے تو بالکل صحیح بات، حضرت مجھے بیعت کر لیں، لو جی وہ پیر بنا بیٹھا۔ ہمارے ماموں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ فوت ہو گئے، تو وہ اس میں شغف رکھتے، تو وہ اپنے استاد کو ایک دفعہ گھر پہ لے کر آئے تھے، مجھے یاد، اس ٹائم ماحول میں نہیں تھے ہم لوگ، بہت چھوٹے چھوٹے تھے، تو انہوں نے آ کے گھر کے سب فردوں کے بارے میں بتایا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ، وہ جو حساب کتاب ہے ان کا وہ کیا، تو آپ یقین کریں جو میرے بارے میں اس نے بتایا وہ بعین ہی ویسے ہی پورا ہوا ہے جیسے کہ اس نے بتایا تھا۔ وہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا کیا بتایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے ایسا بتایا تو میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ میں فوراً پھسل جاؤں اور میں پھر کسی کے نو، وہ ٹھیک ہے وہ بچپن تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت نا، ہمارے گھر میں کوئی ایسا مذہبی ماحول تھا، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جب سے شعور حاصل ہوا اس کے بعد سے نہیں۔ تو کوئی نجومی بھائی یا بہن ہماری بات سن رہا ہو، یہ پامسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، لکیروں سے بتاتے ہیں تمہارے ہاتھ میں دوسری شادی، لڑکے نا یوں دیکھیں گے ادھر ایک لائن ہے تو ایک شادی ہوگی، دو لائن ہے کہتے ہیں دو شادی ہوگی، اور ساری زندگی ایک بھی نہیں ہوتی، بعد وقت اس لنڈورا ہی گزرتا رہتا ہے بیچارہ، لڑکیوں کی تلاش میں اس کی زندگی فنا ہو گئی، لائنیں دو لے کے پھر رہا، او بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اب آ جائیں ذرا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ آپ عموماً دیکھیں گے پوسٹرز میں لگا ہوگا غوث اعظم دستگیر، پیران پیر، پیر طریقت، راہبر شریعت، اس طرح کے القابات، اور یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کہیں شاید ہی آپ نے دیکھا ہو کہ یوں لکھا ہو مفتی شیخ عبد القادر جیلانی یا علامہ شیخ عبد القادر جیلانی، یہ اکثر آپ نہیں دیکھیں گے، حالانکہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح تصوف کی دنیا کے شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، اسی طرح بہت بڑے علامہ بھی تھے اور بہت بڑے مفتی بھی تھے۔ آپ کے صاحبزادے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عراق میں کوئی مسئلہ آتا اور بعض اوقات علماء اس کے حل سے عاجز آ جاتے تو والد صاحب کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا اور آپ فوراً اس کو حل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ علم دین سیکھنے کے لیے تقریباً 18 سال کی عمر میں سفر فرمایا، اور تسلسل سے علم ظاہر سیکھتے سیکھتے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ الحمدللہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مفتی کی حیثیت سے متعارف ہوئے، اور اس کے بعد آپ کے تصوف کی دنیا تو ایک آپ سب اس سے لوگ وابستہ ہی ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت کی روشنی میں اگر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ صاحب علم بھی ہیں، صاحب تقوی ہیں، ظاہر باشرح ہے، اور الحمدللہ حسنی حسینی سید ہیں، خاندانی نسبت بھی ہے، اور گناہ تو آپ کے قریب آنے کی جرات اور ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، جو خصوصاً ایسے حضرات ہیں کہ جو اپنے آپ کو پیر کی حیثیت سے متعارف کرتے ہیں اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور آپ کی کرامات پبلک میں سنا کر گویا کہ کرامت تو غوث پاک کی سناتے ہیں، اور ظاہر بظاہر ایسا کرتے ہیں کہ جیسے یہ مجھ سے کرامت کا ظہور ہوا ہے، ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن یہ اچھے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی کر رہا ہوں جو جعلی قسم کے ہیں اور اس قسم کی باتوں کو بیان کر کے اپنے لیے لوگوں میں عزت کے پہلو تلاش کرتے ہیں۔ اس پہ ذرا توجہ فرمائیں، ہمارے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے نام کو اس طرح کیش کرنا کہ اپنے لیے عزت کے پہلو انسان تلاش کرے، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب آپ کی سیرت و کردار کو اپنانے کی باری آئے، جب واقعی اصلاً جو معیار ولایت ہے اس پہ اترنے کی باری آئے تو پھر کنی کاٹ لی جائے اور آدمی کترا کے نکل جائے، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ ایسے لوگوں کو پہچانیے اور ان سے اپنی گھر والوں کی عزتیں محفوظ کریں، اپنی جیبیں محفوظ کریں، ورنہ نہ عزت بچے گی اور نہ جیب میں مال بچے گا۔ ایسے سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو نمازیں نہیں پڑھیں گے، اور جب ان سے کہا جائے کہ جی پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ جی آپ کو نہیں پتہ یہ دل کی نماز پڑھتے ہیں،
ان کی فجر ہوتی ہے مکے میں، ظہر ہوتی ہے مدینے میں، عصر ہوتی ہے بغداد میں، مغرب ہوتی ہے سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، اور عشاء پڑھتے ہیں داتا صاحب پہ جا کے، اور پیر صاحب بیٹھے ہوئے وہیں پر ہی. تو مریدین بھی پھر انہی کی پیچھے جماعت کی نیت کر لیتے ہیں، اور وہ بھی چلتے پھرتے ہی نماز ادا کر لیتے ہیں. ماذ اللہ صبح ماذ اللہ، ایسی دل کی نماز کسی نبی نے پڑھی ہے، کسی صحابی نے پڑھی ہے، کسی ولی نے پڑھی ہے؟ اور اس طرح کہنا کہ تم لوگ تو ماذ اللہ دکھاوا کر رہے ہو، اصل تو دل کی نماز ہوتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یاد رکھیں کہ یہ بہت سخت جملہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات ظاہری عبادت ہی اختیار فرمائی ہے، اور پھر جو باطنی معاملات ہیں وہ تو علیحدہ ہیں ہی ہیں. تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. یہ نفس پرست لوگ ہوتے ہیں جو نفس کے تابع ہو کر اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، بے عمل رکھتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمل وہ کرے کہ جو اللہ تک نہ پہنچا، اور ہم تو پہنچ چکے ہیں. جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شریعت پر تو وہ چلے جو اللہ تک نہ پہنچا، اور ہم تو پہنچے ہوئے ہیں. آپ نے شاید فرمایا کہ ہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کہاں پہنچے ہیں؟ فرمایا وہ جہنم کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ شریعت پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. جو شریعت کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ تباہ و برباد ہوگا. اس پہ میں ایک بات پہ اور کلام کروں گا، انشاءاللہ پھر جوابات کی طرف آئیں گے، لیکن کالر منتظر ہیں. السلام علیکم. تو آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ اس طرح لوگوں کو آپ پہچانیں. اچھے جو مشائخ ہیں، بعمل ہیں، ان کا ظاہر باشرہ ہے، جن کی واضح علامت یہ ہے کہ ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو خدا یاد آئے گا، آخرت یاد آئے گی، توبہ کی طرف ذہن جائے گا، عمل کی طرف ذہن جائے گا، آپ کو نمازیں پڑھنے کو دل چاہے گا. جب وہ گفتگو کریں گے تو آپ کے علم دین میں اضافہ ہوگا، اور جب وہ خاموش ہوں گے تو ان کی زبان نہیں بلکہ ان کا عمل ہی آپ کو نصیحت کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. ایسے اکابرین کو آپ تلاش کریں جو اس دنیا میں اب بھی موجود ہیں اور بے شمار موجود ہیں. یہ ہم اس قسم کے جعلی قسم کے لوگوں کے درمیان رہ کر خود ان کو عزتیں دیتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، ان کے فسق و فجور کے باوجود ان کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں. تو بتائیے پھر یہ کس طریقے سے اصلاح پذیر ہوں گے اور گناہوں کا سلسلہ چھوڑیں گے؟ اس لیے تھوڑا سا ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. تو بس آخر میں خلاصہ یہی ہے کہ تمام دیکھنے والے بھائی اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ایک بزرگ کی حیثیت سے دیکھتے ہوئے ان کے واقعات کو بیان کرنے تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں، بلکہ حقیقتاً ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنی عملی زندگی پر ایک محاسبانہ نظر ڈالیں. اکابرین کے واقعات، ان کی محافل اسی لیے قائم کی جاتی ہیں کہ ان کی عظمت، ان کی محبت ہمارے دل میں بڑھے، اور وہ پیار اور محبت ہمیں ان کی سیرت کو اختیار کرنے اور ان کی اطاعت کرنے کی طرف مائل کرے. اگر ہم ان کی سیرت اختیار نہیں کرتے، ان کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتے، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو خالی تعریف کرنے سے شاید ہمیں تمام مقصود حاصل نہیں ہوں گے. جس کو آسان الفاظ میں بس یوں سمجھاؤں، اگر آپ کی اولاد بیٹھ کر کہے کہ امی جان آپ کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، آپ کے بال کتنے پیارے ہیں، آپ کا قد کتنا اچھا ہے، آپ کی رنگت کتنی اچھی ہے، تعریفیں، اور پھر ماں کہے بیٹا بڑی پیاس لگ رہی ہے، گلاس پانی پلا دے، وہ کہے اماں بعد میں پلاتا ہوں، پہلے دیکھیں تو صحیح آپ کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں. ماں کہے میں بھوک سے مر رہی ہوں بیٹا کچھ کھانا کھلا دے، بولے اماں بعد میں کھلاؤں گا، پہلے یہ دیکھو آپ کے پیر کتنے پیارے ہیں. تعریفیں کرتے چلے جائیں. تو کیا ماں کی یہ تعریفیں ماں کا پیٹ بھر دیں گی، یا ماں کو کی پیاس پوری کر دیں گی، یا ماں اس سے راضی ہو جائے گی؟ یقینی سی بات ہے نہیں. تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال اس لیے دی کہ بعض اوقات ہم صرف تعریفات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے طریقوں کو اپنائیں. ہم صرف تعریفوں کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے شاید ان بزرگ سے تعلق عقیدت کا حق ادا کر دیا، حالانکہ حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، صحیح بات یہ ہے، لیکن کم از کم حق یہ ہے ان بزرگوں کا کہ ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کریں اور اپنے بچوں کو اس طرف مائل کریں، تاکہ بچے بھی ان کی سیرت پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. یہ فضیلت جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ غار ثور کے حوالے سے جو آپ کا 3 دن کا جو قیام ہے اس میں، اور جو خدمت ہے، یعنی اپنی چادر کو پھاڑ کر سوراخوں کو بند کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رشک کرتے ہیں ان کی اسی خدمت پر کو اور معیت کو. کیا فرمائیے گا، یہ عشق کا ایک امتحان بھی ہے بہت بڑا، تو سیدنا صدیق اکبر اس امتحان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح نظر آتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، یہ عشق کا ایک بہت بڑا امتحان تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے کہ رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو فرمایا پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. تو آپ نے پتھر اٹھا کے مارنا شروع کر دیا تو وہ بھاگے. فرمایا یہ کیسا تمہارا دعوت ہے، اگر مجھ سے محبت ہے تو میری طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر بھی کرو. تو یہ سمجھا دیا کہ ہم کھانے پینے کے معاملے میں تو بڑی ہماری محبت عروج پر ہوتی ہے،
اور جب نبی کریم کی اطاعت کا معاملہ ہوتا ہے، دین کے لیے تکالیف اٹھانے کا ہوتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات قربان کرنا، اپنے ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کر دینی مفادات کو فوقیت دینے کی باری آتی ہے، تو اس وقت ہم تھوڑا سا نگاہیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ جب عشق کا امتحان شروع ہوا، آپ اچھے کاروباری تھے، آپ معزز شخصیت تھے، آپ کو محافل کے اندر مرکزی حیثیت حاصل ہوتی تھی، اور آپ کا خاندان نسب وغیرہ کے بارے میں آپ کو پروگرام دیکھا تھا، آپ نے خود یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان کا بڑا ایک مقام مرتبہ تھا، اور یقینی سی بات ہے نبی کریم کی معیت اختیار کرنا اور آپ کے حق میں بولنے کا مطلب ہے ان تمام چیزوں سے محروم ہو جانا۔ تمام کاروباری ڈیل ختم، آپ کی ایک بظاہر ظاہری طور پہ جو محافل میں عزت تھی وہ ختم ہو گئی، لوگ اپنے چہرے پھیر لیا کرتے تھے، لوگوں نے مسکرا کے بات کرنا چھوڑ دیا، جن کی آنکھوں میں محبت اور اپنائیت تھی اس میں نفرت اور کراہت نظر آنے لگی۔ لیکن نبی کریم کا عشق یہ کہہ رہا تھا کہ محبوب راضی ہو جائے، پوری دنیا ناراض ہو کوئی بات نہیں، اور دنیا ناراض ہو جائے، محبوب ناراض ہے تو کچھ بھی پاس نہیں۔ اور پھر جب آپ چلے ہیں ہجرت میں، خاص طور پر آپ کبھی نبی کریم کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، اور جب سرکار سوال کرتے ہیں وہ بغیر آپ آگے کیوں چلتے ہیں، کیا اس وجہ سے کہ کوئی حملہ کرے تو پہلے آپ پر ہو؟ اور فی رسول اللہ بالکل یہی بات ہے، جب میں خطرہ محسوس کرتا ہوں تو آپ کے آگے آ جاتا ہوں کہ پہلے مجھ پر حملہ ہو، اور میں پیچھے خطرہ محسوس کرتا ہوں تو فوراً آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ تو یہ عشق اور محبت ایک امتحان لے رہی ہے، محبوب کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے، پہلے میں ختم ہو جاؤں، پھر اس کے بعد اگر آپ غور کریں کہ اگر صدیق اکبر کو کچھ ہوتا، آپ فرض کر لیں اس کے بعد نبی کریم پر ہی حملہ ہوتا تو وہ آپ کے بعد تو پھر ہونا ہی تھا، لیکن میرے سامنے کیوں؟ میرے سامنے کیوں؟ محبت اور پیار اس بات جان کا ساری کا تقاضا عالم کرتا ہے، دیکھیں، جان ساری کا عالم۔ اور پھر جب یہ غار ثور کا مسئلہ دیکھیں، آج بھی آپ دیکھیں وہاں پہ جن کو ہائٹ فوبیا وہ چڑھ نہیں پاتے، حالانکہ راستہ اچھا بنا دیا گیا ہے، لیکن جب اس پہاڑ کے پاس پہنچے ہیں تو صدیق اکبر رات کا اندھیرا ہے، اجالا نہیں ہے، اور کہتے ہیں رسول اللہ میرے کندھے پہ سوار ہو جائے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اللہ اللہ، آپ یہ دیکھیے سرکار کو اٹھا کر اور چڑھنا اس پہاڑی کے اوپر، یہ عشق جو ہوتا ہے نا، عشق اور محبت، یہ آدمی میں وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ اور سنگلاخ پہاڑ ہے، اب تو آپ ہمارے راستہ ہموار ہو تو گیا، راستہ ہموار بنا دیا گیا چڑھنے کے لیے، اس وقت کو آپ غور رات کیجیے، کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور جیسے غار میں جا کر آپ نے جیسے فرمایا آپ نے کہ وہ سوراخ بند کر رہے ہیں، تو درمیان میں بھی تو سوراخ ہے نا، کوئی بھی جانور حملہ کر سکتا ہے، کیڑا کانٹا، اور رات میں آپ کو پتا ہے رات کے حشرات الارض باہر نکلتے ہیں، لیکن سرکار کو لے کے وہاں پہنچنا اور پھر سرکار کو ٹھہرا کے رسول اللہ پہلے میں جاؤں گا، اندر جا کے تمام سوراخ بند، اور پھر وہ کہتے ہیں اس شاک کہ وہ سانپ عرصہ دراز سے اللہ کی عطا سے اس کو الہام تھا کہ نبی کریم تشریف لائیں گے تو زیارت چاہتا تھا، وہ حملہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ صدیق اکبر نے انگوٹھا لگایا تو اس نے پھر پیار سے ذرا مظاہرہ کیا تو وہ اثر اس کا ظاہر ہوا، لیکن سرکار گود میں تھے، صدیق اکبر ہلے بھی نہیں، کیونکہ عشق اس بات کا تقاضا کرتا ہے جان چلی جائے محبوب کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ آنسو جب ٹپکے ہیں تو سرکار آ گئے، تو سرکار نے فرمایا صدیق کیا ہوا؟ رسول اللہ شاید کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، سرکار نے اپنے لعاب دہن اقدس لگایا اور وہ ٹھیک ہوا۔ تو خلاصے کرام یہ کہ صدیق جو کرنا تھا وہ کر گزرے، وہ تو اللہ نے زندگی رکھی تھی تو باقی رہے۔ تو عشق اور محبت اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کہیں تو عقل عشق کے آداب سکھاتی نظر آتی ہے عقل، اور کہیں عشق یہ کہتا ہے عقل کو کہ اب تم سو جاؤ، اب اگر عقل درمیان میں آ گئی تو عشق متاثر ہوگا۔ دونوں مظہر ہمیں ادھر نظر آتے ہیں، کامیابی کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میں چاہوں گا پیغام کی صورت میں، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاہیر اسلام میں وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، ایک طریقے ہدایت کے سرچشمے ہیں، تو ایسی شخصیات کے لیے ARYQ TV کا ایسے پروگرام کو ترتیب دینا، مفتی عامر صاحب نے بڑی محنت سے ماشاءاللہ اس کانٹینٹ کو تیار کیا اور بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا، اس کی ضرورت اہمیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، جیسے کہ اب یہ جواب سے اور آپ کے کیے گئے سوال سے ظاہر ہے کہ صرف کسی کا ذکر کر لینا، فضائل و مناقب بیان کرنا، یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرف سے باعث نزول رحمت ہے اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن بعض اوقات ایک چیز کو ہم مقصود اصلی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس ایک اور مقصود اصلی کا وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اس لیے ذکر کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کا ایک تو تاریخ سے اور اکابرین سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے، دوسرے وہ اس بات پر غور کریں کہ آخر ان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا، وہ خالی باتیں کر کے تو نہیں ہوا نا، انہوں نے ہر طریقے سے قربانیاں دی ہیں، مالی قربانی، جاری قربانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بعد میں نکلتی ہے، بھووں کے اشارے سے وہ سمجھ کر اور کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ابھی جو عزت کی بات کی ہے، اگر آپ کی والدہ آپ سے پانی مانگے، آپ کے والد صاحب آپ سے کچھ اور کام کہیں، آپ کا استاد کہے، مسجد کے امام صاحب کہیں اور آپ کہیں کہ میں نہیں کرتا ہوں، یا جان بوجھ کے کٹ مار کے نکل جائیں، اگر کچھ کہنے بھی لگے تو یقیناً ان کے دل میں آئے گا کہ یار یہ کیسا بدتمیز آدمی ہے، آئے گا نا ذہن کے اندر، اور اس کو دیکھنے والے بھی کہیں گے یار تم نے بے ادبی کی ہے، دیکھو وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے تم نے کہنا نہیں مانا۔ میں اب یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم گستاخیاں کر رہے ہیں، لیکن نادانستہ طور پہ اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ جب نبی کریم کا فرمان ہمارے سامنے آتا ہے، صدیق اکبر یا صحابہ بطور مثال اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر اطاعت کے لیے پیش کرتے نظر آتے ہیں، اس کے باوجود
ہم نبی کریم کے فرمان کو سن کر حالات بھی موافق ہیں، عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات تو مجبوری ہوتی ہیں، وہ مستثنی صورت ہے، عمل کر سکتے ہیں، لیکن وہاں صدیق اکبر کی اطاعت یاد نہیں آتی، وہاں قربانیاں یاد نہیں آتی، وہاں جان کا نذرانہ دینا یاد نہیں آتا، وہاں ہمیں ذاتی مفادات اور سب سے بڑھ کر نفسانی مفادات، جو ہمارا دشمن ہے نفس، جو شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم ایک دفعہ ان کی مان لیتے ہیں لیکن نبی کی بات نہیں مانتے۔ صدیق اکبر کو رول ماڈل بنا کر اس طرز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا حاضر کیا جاتا تو تناول فرمانے کے بعد جو باقی بچتا اسے میرے پاس بھیج دیتے۔ ایک دن کھانے کا برتن میرے پاس بھیج دیا، اس میں سے کچھ بھی تناول نہیں فرمایا تھا، اور وجہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک لہسن پڑا ہوا تھا۔ تو میں نے آ کے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لہسن حرام ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مگر میں اس کی بو کو ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ جس کو حضور ناپسند فرماتے ہیں میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے میزبانی کا شرف حاصل ہوا، سرکار آپ کے پاس ٹھہرے تو سرکار کا پھر یہ طریقہ تھا کہ جیسے کوئی صحابہ کو کھانا لے کر آئے، یہ باہر کے کھانا کا ہوتا تھا، ورنہ گھر سے جو کھانا وغیرہ یہ چیز بنتی تھی، یقینی سی بات ہے وہ تو مزاج رسول کو سمجھتے ہیں، لیکن باہر سے جیسے کسی نے کوئی کھانا بھیج دیا تو سرکار دلجوئی کے لیے، ان کے دل کو خوش رکھنے کے لیے اس کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اب اس میں اگر لہسن پڑا ہوتا تو سرکار اس کو تناول نہ فرماتے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ لہسن کی دو صورتیں ہیں، ایک کچا ہوتا ہے ایک پکا ہوتا ہے۔ جب لہسن پک جاتا ہے تو یقینی سی بات ہے اس کی وہ اسمیل تو نہیں رہتی ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ وہ اس کھانے کے اندر اس انداز سے لہسن ڈلا ہوا تھا کہ اس کی اسمیل تھی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ اب یہ ایک عادت کے خلاف چیز نظر آئی کہ ہمیشہ جب سرکار کھانا بھیجتے ہیں تو تھوڑا بہت کھایا ہوتا ہے پھر بقیہ آپ کو ملا، لیکن اس میں پورا کا پورا بیان ہی آ گیا، تو لازم بات ہے کہ ایک غلام کو تجسس پیدا ہوا کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ سرکار نے اس کو تناول نہیں فرمایا، تو انہوں نے آ کے مسئلہ پوچھا اور سرکار نے جواب ارشاد فرمایا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ سرکار لہسن کو خود ناپسند کر رہے ہیں لیکن اپنے غلام کو کھانے کو بھیج رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لہسن میں اسمیل آ بھی رہی ہو اس کا کھانا کوئی حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتے تھے اور بھی کئی راز تھے اس میں، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اسمیل کو ناپسند فرماتے تھے۔ اسی طرح پیاز کا مسئلہ ہے، لیکن یہ ناجائز یا حرام نہیں ہے، اگر ہوتا تو سرکار ان کو کبھی بھی نہ بھیجتے۔ اب جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی کہ سرکار اس کو ناپسند فرما رہے ہیں تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ جس کو حضور ناپسند فرماتے ہیں میں بھی اسے ناپسند رکھتا ہوں۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض اوقات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند کیا یہ ہو سکتا ہے طبعی طور پہ غیر اختیاری ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا کہ نفس اس کو پسند نہ کر رہا ہو، اور یہ ہو سکتا ہے ایک چیز کو سرکار ناپسند فرماتے ہوں لیکن کسی کو وہ اچھی لگ رہی ہو چیز۔ لیکن مکامل مومن جو ہوتا ہے جو چیز اس کے اختیار میں نہیں، مثال کے طور پر کوئی شخص فرض کر لیں بالفرض ایک شخص کو لوکی پسند نہیں ہے، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوکی تناول فرماتے تھے اور پسند فرماتے تھے۔ اچھا یہ نہیں کہ وہ اس نسبت سے یا سنت کی جہت سے وہ ناپسند کرتا ہے، بس دل نہیں چاہتا اس کو۔ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے چربی نہیں کھاتے، بعض لوگ کلیجی نہیں کھاتے، ان کو مطلب اچھا نہیں لگتا۔ یہ اللہ نے طبیعتیں مختلف بنائی ہیں اور یہ ہماری قدرت و اختیار میں نہیں ہے، تو ہم اس شخص کو قابل گرفت تو نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی طریقے سے اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز نہیں کھائی، آپ ناپسند فرماتے تھے، لیکن کوئی کچی پیاز کو کھانے کو بہت پسند کرتا ہو، اس کی طبیعت اس طرف مائل ہوتی ہو، تو یہ طبیعت کا میلان یا طبیعت کا ملال یا کوفت میں مبتلا ہونا چونکہ غیر اختیاری امر ہے، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ گرفت اس صورت میں پیدا ہوگی کہ انسان ان چیزوں کو برا کہے یا اچھا کہے۔ مثلا نبی کریم نے لوکی پسند کیا، کہا مجھے تو لوکی بالکل پسند نہیں، اس طرح حقارت سے نہ کہے۔ اس میں بھی دو جہت ہے، اگر نبی کریم کی سنت کو ملحوظ رکھ کر یہ سرکار کی سنت ہے اس لیے مجھے پسند نہیں، پھر تو بہت ہی سخت حکم ہے، لیکن کسی مومن سے یہ بعید ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بائی دا وے ویسے منہ سے نکل جاتا ہے مجھے یہ چیز پسند نہیں، یہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا کہ یہ سنت ہے اس لیے مجھے ناپسند، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی اس طرح بھی کہتا ہے سخت حکم تو نہیں لگے گا، لیکن بہرحال انتہائی غیر مناسب ہے، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، ہم کون ہوتے ہیں اس کو ناپسند کرنے والے؟ تو اب ایک ہوتا ہے کہ طبیعت مائل نہیں ہو رہی، اور اسی طریقے سے جیسے پیاز ہے، کوئی کہے مجھے یار مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے پیاز، تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ
چونکہ نبی کریم کو ناپسند ہے اس لیے مجھے اچھی لگتی ہے. یہ تو معاذ اللہ کسی مومن سے بعید ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی فاسد نیت کے ساتھ یہ بات بولے. وہ اپنی بس نیت کا اظہار کر رہا ہے یا طبیعت کے پسندیدگی یا ناپسندیدگی کو بیان کر رہا ہے. ایسی صورت میں مطلب اس کو پیار محبت سے سمجھایا جائے گا کہ ایسا نہ کرو. جس چیز کو نبی کریم نے ناپسند کیا کم از کم اس طرح اس کا ذکر نہ کرو کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، اور جو پسند کیا اسے یوں نہ کہو میں اسے ناپسند کرتا ہوں، یہ نہیں. اب اس سے ایک آگے بات ہے کہ آپ کی طبیعت جو سرکار نے تناول فرمایا اس کو ناپسند کر رہی ہے، جس کو ناپسند فرمایا اس کو پسند کر رہی ہے، اور یہ طبعی اعتبار سے ہے. میں نے پہلے بتایا اس میں گرفت تو نہیں ہے، لیکن انسان کو اپنی طبیعت کو تبدیل کرنا چاہیے. ایک ہماری طبیعت اولا ہوتی ہے، ایک طبیعت ثانیہ ہوتی ہے. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی طور پہ جیسی طبیعت عطا فرمائی وہ، اور بعض اوقات ہم اس کو چینج کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے لوگ طبعی اعتبار سے بڑے غصیلے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے بعضوں کو چیز پسند ہوتی ہے لیکن شریعت اس کو ناپسند کر رہی ہے، وہ اپنی طبیعت کو بدل لیتے ہیں، تو پھر ان کی دوسری طبیعت بن جاتی ہے. یعنی پہلے ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں کوئی سمجھاتا ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، تو اب وہ ناپسندیدگی ختم ہو جاتی ہے. تو گویا کہ یہ ان کی طبیعت ثانیہ ہو گئی. تو ہمیں چاہیے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے تو اپنی طبیعتوں کو بدلے، اور اس کے لیے پوری جد و جہد اور کوشش کریں. اگر کہ ایک شخص کو طبعی لحاظ سے لوکی پسند نہیں تو وہ تکلفاً اس کو کھائے، آہستہ آہستہ دیکھیں. اور لوکی بڑی خوش ذائقہ سبزی ہے، اور آپ طبیبوں سے معلوم کریں بہترین سبزی ہے، بہت زود ہضم بھی، اور بڑے اس کے فائدے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز تناول فرمائی، جو چیز نوش فرمائی ہے، حقیقتاً اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں اور اس کی گہرائی میں جائیں تو اپنی معاذ اللہ کوئی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر نہیں، اس میں امت کے لیے ہی فائدے یا نقصان کا پہلو تھا. یعنی جس کو سرکار نے اختیار کیا اس میں امت کے لیے فائدے کے پہلو، جس کو چھوڑ دیا اس میں امت کے لیے کوئی نہ کوئی نقصان کا پہلو ہوتا تھا. یا پھر مطلب یہ کہ روحانی معاملات ہیں کہ ایک چیز سرکار خواص میں سے ہیں، ہم عوام میں سے ہیں، اور خواص کے لیے بعض اوقات وہ چیزیں بھی منع ہو جاتی ہیں جو عوام کے لیے بالکل جائز اور مباح ہوتی ہیں. تو اس لیے اپنی طبیعت کو بدل کر پھر انسان ان چیزوں کو پسند کرنا شروع کرے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور جس کو آپ نے ناپسند فرمایا وہ ہمیں چاہے کتنی ہی پسندیدہ کیوں نہ ہو، ان کی کراہت اور نفرت اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں. یہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، یہ سرکار نے جب بھیجا ہے اس کا مطلب آپ پہلے لہسن کھاتے رہتے تھے اور آپ کے کلام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس یہ بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ جس کو حضور ناپسند کرتے ہیں تو میں بھی ناپسند کرتا ہوں. یعنی اب میں اپنی یہ طبیعت بنا لوں گا اور اپنی طبیعت کو مجبور کروں گا اس بات پہ کہ میں اس کو نہ کھاؤں. تو یہ ایک مومن کامل یا کامل مومن کا کام ہوتا ہے کہ اپنے عمل کو، اپنی پسند کو، اپنی ناپسند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق کرے، اور آپ کی پسند و ناپسند کو اپنی پسند و ناپسند پر فوقیت دے. یہی ہمارا کمال ہونا چاہیے. ضمن ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح جمعے کے خطبے کا احترام کرنا ہوتا ہے اسی طرح خطبہ نکاح کا بھی احترام کرنا ہے. فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ خطبے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں پر جمعے کے دن کے ساتھ مقید کیا، لیکن جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس کا بھی ویسے ہی احترام ہوتا ہے، اسے بھی خاموشی سے سننا واجب ہے. اب ہمارے ہاں جمعے میں تو پھر بھی کچھ لوگ انسان بن جاتے ہیں، اگرچہ میں نے بہت سی مساجد میں دیکھا ہے کہ جمعے کے دن بھی باتیں چل رہی ہیں، امام خطبہ دے رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں تو پھر وہ گیٹ پہ کھڑے ہو کے باتیں کرنے لگ گئے، صحن میں باتیں کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جا کر بیٹھ جائیں گے تو کچھ پابندی لازم ہوگی، حالانکہ جس کے کان میں مسجد میں آواز آ رہی ہے وہ جس مقام پر بھی ہو کم از کم خاموشی سے اس کو سماعت فرمائے. لیکن جب خطبہ نکاح ہوتا ہے اس میں تو الامان والحفیظ کہ وہاں پہ اکثر مائک کا اہتمام نہیں ہوتا کہ سب کو ہوشیار کر دیا جائے کہ بھئی خاموش ہو جاؤ اب خطبہ شروع ہونے والا ہے، لیکن ایسا تو ہوتا ہی نہیں. اور اگر کہیں ہوتا بھی ہے تو خصوصاً ہماری خواتین، مرد تو شاید پھر بھی متوجہ ہو جائیں کیونکہ عموماً مردوں کی سائڈ پر نکاح ہو رہا ہوتا ہے، ایجاب و قبول کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ عورتیں خاموش ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتی. یہ آپس میں چی 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 کرتی رہتی ہیں، باتیں کرتی رہتی ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے. اور اسی طرح بچے تو گھر میں قابو میں نہیں آتے، شادی ہال میں کیا قابو میں آئیں گے، وہ بھاگے دوڑے پھر رہے ہوتے ہیں. تو عجیب و غریب منظر ہوتا ہے کہ ایک اسلامی، میں اس کو عبادت کہوں گا کہ اسلامی حکم پر عمل پیرا ہونے کی ایک صورت قائم کی جاتی ہے، ادب اور احترام کا تقاضا ہوتا ہے، مطلوب شرع ہوتا ہے کہ سب خاموشی سے اس کو سنیں، لیکن ہم خود اپنے عمل سے شرعی احکام کا گویا کہ ایک طریقے سے مذاق سا اڑا رہے ہوتے ہیں اور کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی قدر و قیمت ہماری نگاہوں میں نظر نہیں آتی ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ سب سے کہ
خصوصاً ہماری بہنیں جب خطبہ نکاح ہو، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اب نکاح کا خطبہ دیا جا رہا ہے تو بالکل خاموشی سے اس کو سماعت فرمائے. کوئی اگر بات کر بھی رہا ہو تو اس کو کہیں بھی تھوڑا سا خاموش رہے، خطبہ سنیں. نکاح کا خطبہ ویسے ہی چند منٹ کا ہی ہوتا ہے، تیزی کے ساتھ ہو جاتا ہے، آدمی فارغ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بغور سماعت فرمایا کرے.